چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ فحال اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ پڑھنا ہے۔ اور جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو۔ اللہ جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک سیکھتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان کو پسند فرماتا ہے۔ جی ہاں، کیونکہ اس کا پاک کلام سیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ تو ان میں جو شامل ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کو ایسے ہی لوگ ہی تو پسند آتے ہیں، ایسے مسلمان ہی تو پسند آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کو سیکھنا ہے اچھے انداز سے، تجوید و قرات کے مطابق۔ جی ہاں، تجوید و قرات سے نہیں پڑھیں گے نا تو قرآن پاک غلط ہوگا۔ جی یہی حکم ہے۔ تو قرآن پاک کو جب پڑھنا ہے تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ فحال اللہ۔ یہ احد پہاڑ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام بہت بڑا پہاڑ ہے، مدینہ پاک میں ہے۔ جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے، بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو آپ دیکھیں اتنا بڑا پہاڑ، اللہ اکبر۔ تو آپ کبھی جائیں گے، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتا تھا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے محبت فرماتے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آج بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت فرماتے ہیں مدینہ پاک میں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے محبت فرماتے ہیں، اور عاشقان رسول جاتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اور وہیں پر سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار پرانوار بھی ہے، تو وہاں پر بھی جاتے ہیں، سلامی عرض کرتے ہیں۔ جب سلامی عرض کرتے ہیں تو ان کا بلاوا آتا ہے بار بار، تو جایا کریں اور سلامی دیا کریں، اور وہاں خوب دعائیں کیا کریں سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھیں گے، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج آؤ سیکھیں قرآن میں ہم سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2 پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ رہنا ہے، اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے اور پڑھنا سیکھنا ہے۔ جی ہاں، پڑھیں گے تو سیکھیں گے نا، دہراتے جائیں، ایک وقت آئے گا آپ درست پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اچھا، بعض بچوں نے مدنی قاعدہ ختم کر لیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے توڑ کے آہستہ آہستہ۔ آپ ہمارے ساتھ جڑیں گے نا انشاءاللہ الکریم، جی ہاں، میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا کئی ملتے ہیں بتاتے ہیں،
تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ رے تھوڑا 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 ہم سیکھتے رہتے ہیں. تو یہی ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے. تو سیکھتے جائیں. آئیے مل کر ایک آواز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إنا خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان. إنا إنا خلقنا الإنسان خلقنا الإنسان من نطفة من نطفة من نطفة من نطفة. إنا خلقنا الإنسان من نطفة إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. أمشاج نبتليه. اب یہاں قاف بھی لکھا ہے، صلے بھی لکھا ہے. یہ قیل علی الوف کی علامت ہے، الوصل الاولیٰ کا اختصار بھی ہے. تو یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی وف کر دے ٹھیک ہے، مگر ملا کے پڑھنا ہے، پیچھے سے پھر لوٹ کر پھر آواز آگے سے پھر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. امشاج نبتلیہ أمشاج نبتليه فجعلناه فجعلناه نبتلیہ فجعلناه نبتليه فجعلناه سمیعا بصیرا. سميعا بصيرا. نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. گڈ، زبردست. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. گڈ، زبردست. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. آیت بڑی ہے اس لیے ایک سانس میں مشکل پڑھ پائیں گے، اس لیے کوئی بات نہیں، ہم نے 2-3 سانسوں میں پڑھا. ہم نے کوشش کی 2 سانس میں تو پڑھ لیا نا. تو آئیے اب اس آیت کے ہم قواعد اور مخارج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا حرف ہے الف. الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، کیونکہ نیچے زیر آ گئی. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یاد رکھنا ہے. اچھا، اب آگے نون مشدد، ایک الف کا غنہ ہوگا. الف مدہ ہے، یہ الف ہے. دیکھیں نون کے بعد جو الف ہے نا، یہ الف ہے، یہ خالی ہے. نون الف زبر نا، یہ الف ہے. اور اس سے پہلے والا یہ حمزہ ہے، یاد رکھنا ہے. اچھا، نون مشدد، ایک الف کا غنہ ہوگا. الف مدہ، ایک الف کھینچیں گے. خا حرف مستعلیہ میں سے الگ کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. خا پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے. اور قاف ساکن ہے، لام کو قاف سے ملائیں. قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حرف قلقلہ میں سے بھی ہے. قلقلہ ہوگا خلقنل خلقنا خلقنل. خلقنا. آواز لوٹ کر آتی ہے. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے. نون کو لام سے ملائیں گے، لام کو ہلائیں گے نہیں، یاد رکھنا ہے. انسان، نون سائن کے بعد سین حرف اخفا میں سے آ گئے. پچھلے پروگرام میں بھی یہ انسان آیا تھا تو اخفا ہوا تھا. اس پروگرام میں بھی اخفا ہوگا، کیونکہ اخفا ہی ہوگا نا، کیونکہ نون سائن کے بعد حروف یرملون میں سے بھی نہیں ہے، حروف ہلکی میں سے بھی نہیں ہے، حروف اخفا میں سے ہے. تو آپ نے یاد کر لینا ہے. حروف اخفا 15 ہے، زیادہ تو آپ دیکھیں حروف اخفا ہی ہے نا سب سے زیادہ. تو اب یہاں پر آپ نے اخفا کا قاعدہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، انسان میں سین الف زبر سا، علی مدہ ہے، سیٹی کے ساتھ بھی سین ادا ہوگا، ایک الف کھینچنا بھی ہے. نون پر زبر آنے کی اجازت، حرکت نہیں کھینچیں گے. من نطفتن، یہاں نون ساکن کیا، میم کے نیچے زیر حرکت نہیں کھینچیں گے. حرکات زبر زیر پیش آئے کبھی نہیں کھینچتے. اچھا، اب نون سے مل رہا ہے. قاعدہ ہو گیا ادغام مع الغنہ کا. کون سا قاعدہ ہو گیا؟ ادغام مع الغنہ.
کیونکہ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے حروف ارملون میں سے یا واو میم نون یہ 4 حروف آتے ہیں تو ہوتا ہے ادغام مال غنہ. کیا ہوتا ہے؟ ادغام مال غنہ. اور لام اور را آتے ہیں تو ادغام بلا غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادغام بلا غنہ. کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن تنوین کے بعد لام اور را آئیں. اب یہاں تو نون آ گیا ہے ادغام مال غنہ ہو جائے گا. پھر نون کے بعد طا آ گیا حرف قلقلہ میں سے. حرف قلقلہ بھی، حرف مستعلیہ بھی، حرف مطبقہ بھی ہے، موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی. اور قلقلہ بھی ہوگا، آواز آئے گی من نطفہ، من نطفہ، من نطفتن. من نطفتن. فا پر زبر حرکت ہے. فا کا مگر اوپر والے دانتوں کے کنارے، نیچے والے ہونٹ کے تر، اس سے فا ادا ہوتا ہے. یہاں تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو قاعدہ ہو جائے گا اظہار حلقی کا. کون سا قاعدہ ہو جائے گا؟ اظہار حلقی. غنہ نہیں کریں گے. ام شا جن. اب میم ساکن شین آ رہا ہے. میم ساکن کے قاعدوں میں سے 3 قاعدے ہیں: ادغام شفیع، اظہار شفیع، اخفاء شفیع. میم ساکن بعد میم آئے ادغام شفیع غنہ ہوگا. میم ساکن بعد با آ جائے اخفاء شفیع غنہ ہوگا. میم ساکن بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے اظہار شفیع غنہ نہیں ہوگا. تو یہاں بھی غنہ نہیں کریں گے. اور شین الف زبر شا، علی مدہ ایک الف کھیننا. شین ادا ہوتا ہے زبان کے درمیان، تعلق کے درمیان سے. جیم شین یا، یہ جیم بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو جیم شین یا ہمیشہ زبان کے درمیان، تعلق کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں. اچھا، شین میں ایک صفت پائی جاتی ہے جس کا نام ہے تفشی. کیا نام ہے؟ تفشی. یعنی منہ میں آواز کا پھیل جانا. یاد رکھنا ہے آپ نے. شین الف زبر شا، علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے. اب یہاں تنوین کے بعد آگے دیکھیں نون آ رہا ہے تو ادغام مال غنہ ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مال غنہ. گڈ. پھر نبتلی، نون کو با سے ملائیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، اور پھر قلقلہ سے با. تا پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. لام یا زیر لی، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. ہا کنچ زیر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. فجعلناہ، فج. اچھا بعض بچے بڑے پڑھتے فج، فج یا امشا جن. چھ کی آواز نہیں آئے، اہل عرب نہیں ادا کرتے، تو آپ نے صحیح پڑھنا ہے فجعلناہ. فجعلناہ. گڈ. فا پر زبر، جیم پر زبر، عین پر زبر، حرکات نہیں کھینچیں گے. عین کو لام سے ملانا ہے، لام کو نہیں ہلانا ہے، ٹھیک ہے، بغیر ہلائے پڑھیں گے. نون پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے. ہا پر پیش ہے، صرف پیش ہے، اس کو کھینچنا ہے. حرکت ہے، حرکت کو نہیں کھینچتے. اچھا سمیعن، سین سیٹی کے ساتھ، سین پر زبر ہے، حرکت ہے، نہیں کھینچیں گے. مگر یا مدہ میم یا زیر می، یہ ایک الف کھینچا جائے گا. یہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا، یا مدہ بن گیا. علی مدہ ہو، واؤ مدہ ہو، یا مدہ ہو، ان کو کھینچتے ہیں. اور تنوین کے بعد دیکھیں با آ رہا ہے اور یہ چھوٹی سی میم بھی آ رہی ہے. جب کبھی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد جب حرف با آتا ہے تو ایک ہی قاعدہ لگتا ہے، اقلاب. یہ ایک ہی حرف کی وجہ سے آتا ہے. یاد کر لیں، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، تنوین بھی نون تنوین کہلاتا ہے، نون ساکن ہی کی طرح پڑھا جاتا ہے. اب یہ دیکھیں، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد حرف با آ گیا تو قاعدہ ہو جائے گا اقلاب کا، یعنی بدلنا. اقلاب کے معنی ہے بدلنا. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھتے ہیں، مگر بہتر ہے اخفا نہ کریں، آپ بالکل بدل دیں، یہ زیادہ اچھا ہے. اہل عرب بھی فرماتے ہیں کہ یہی جو بڑے قراء ہیں وہ یہی کہتے ہیں سمیعا بصیرا، بہتر یہی ہے. اقلاب بدلنا ہے تو کلیئر بدل دیں، ٹھیک ہے. بعض تھوڑا سا سمیعا بصیرا کرتے ہیں، مگر بہتر سمیعا بصیرا. سمیعا بصیرا. گڈ. با پر زبر ہے، حرکتیں نہیں کھینچیں گے. صاد یا زیر سی، یا مدہ ایک الف کھینچنا ہے. صاد حرف مستعلیہ میں بھی، حرف مطبقہ ایکسٹرا موٹے حروف میں سے بھی. ایکسٹرا موٹے حروف کتنے ہیں؟ 4. صاد، ضاد، ضاد. یعنی حروف مستعلیہ 7 ہیں اور ایکسٹرا موٹے حروف حروف مطبقہ 4 ہیں. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ایکسٹرا موٹے پڑے جاتے ہیں زیادہ. اور پھر دیکھیں 2 زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف سے بدل دیتے، کہتے ہیں وقف بالابدال. مال الف. وقف بالابدال مع الف ہو جائے گا. آئیے پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھتے ہیں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. نبتليه
ماشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے سورۃ الدہر کی آیت نمبر 2 پڑھی ہے۔ امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا اور سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کر توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بڑھتے ہیں یہاں موجود بچوں کی طرف، اور ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان بڑا دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے۔ تیار ہیں ٹیم اے والے؟ جی ٹیم بی والے بھی ہیں تیار؟ جی۔ پہلا سوال ٹیم اے سے، انا خلقنا الانسان، انا میں کون سا قاعدہ ہے؟ بہت ایزی سوال ہے، کوئی ہاتھ کھڑا نہیں ہو رہا۔ اللہ جی، محب بھائی بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ الف مدہ۔ انا میں الف مدہ ہے جی۔ سعد بھائی بتانے جا رہے ہیں، دیجئے مائک آگے بڑھا دیں۔ سیدھے ہاتھ سے دیا کریں پیارے بچے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہوتا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہوتا ہے، اس کی اپنی عادت بنانی ہے، ٹھیک ہے جی؟ بتائیے۔ نون مشدد۔ نون مشدد، نون مشدد میں کیا ہوگا؟ ایک الف کا گنہ۔ ایک الف کا غنہ جی۔ پوچھ میں یہی رہا تھا محمد محب بھائی، آپ نے الف مدہ تو بتایا وہ ہے، مگر پوچھنا میرا مقصد تھا نون مشدد، نون میں انا میں کون سا قاعدہ خاص ہے؟ یہی ایک خاص قاعدہ ہے انا، مگر الف مدہ یہ بھی خاص قاعدہ ہے، کیونکہ الف مدہ کو نہیں کھینچیں گے یہ بھی غلطی ہوگی۔ تو نون مشدد میری جو مرادی شے تھی وہ یہی قاعدہ تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے چلتے ہیں، خلقنا الانسان، خلقو کیا کون سا قاعدہ لگے؟ چھوٹے بچے میں سے کوئی بتائے۔ خلقو، ان کو مائک دیں جی، کون سا قاعدہ ہے؟ نام بتائیں۔ محسن۔ محسن کون سا قاعدہ ہے؟ قلقلہ۔ قلقلہ ہوگا۔ محمد محسن سوچ لیں۔ جی۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اور 10 پوائنٹ دلا دیے محمد محسن بھائی نے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، انا خلقنا الانسان من نطفۃ، من نطفہ، یہ نطفہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ طا میں کون سا قاعدہ ہے اور کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ کون کون سے حروف ہیں جی؟ سوچنے پڑ گئے۔ 1 2 جی، محمد محب بھائی کو مائک دیجیے گا جی، بتائیے جلدی کیجئے۔ حروف مطبقہ۔ حروف مطبقہ، اس کے علاوہ؟ حروف مستعلیہ۔ اور اس کے علاوہ؟ 1 2 3 4 5 حروف اخفا۔ حروف اخفا۔ اب ٹیم بی کی طرف جائیں گے جی، ٹیم بی والے۔ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ بھی تو ہے، اللہ پہلا تو قلقلہ بتانا ہے، پھر مطبقہ بھی ہے، مستعلیہ بھی، یہ بھی اچھا بتایا۔ آپ کو دی جاتے ہیں 5 پوائنٹ، سبحان اللہ۔ زیادہ کر دیں 8 پوائنٹس، سبحان اللہ۔ اور 2 پوائنٹ دیے جاتے ہیں ٹیم بی والوں کو۔ سبحان اللہ۔ 18 پوائنٹ ہو چکے ہیں آپ کے۔ اگلا سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے من نطفتن، تن میں کون سا قاعدہ ہے؟ ایزی سوال، مائک دیجیے گا جی، نام بتائیے۔ محمد شاکر۔ محمد شاکر کون سا قاعدہ پیارے بچے؟ اظہار ہلکی۔ اظہار ہلکی، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ سوچ لیا اور جواب درست دے دیا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور کتنے پوائنٹ ہو گئے؟ 22 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں کے، اور 18 پوائنٹس ہیں ٹیم اے والوں کے۔ اگلا سوال ٹیم اے کی طرف، پھر بتائیے امشا جن نبتلی، امشا، ام میں کون سا قاعدہ ہے؟ امشاج، یا شین میں بتائیں، کون شین کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ شین جی، مائک دیجیے گا جی، سعد بھائی بتائیے۔ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے۔ زبان کے درمیان اور تالوں کے درمیان سے، اور کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ ایک تفشی۔ تفشی، تفشی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ تفشی کیا ہے یہ؟ جلدی بتائیے۔ منہ میں آواز پھیلتا ہے۔ منہ میں آواز پھیلتا ہے۔
منہ میں آواز کا پھیل جانا، جواب درست دے دیا۔ 28 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے والوں کو۔ آخری سوال ٹیم بی کی طرف، بتائیے نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سمیعا، ابو ہریرہ بتا دیں، سمیعا بصیرا کون سا قاعدہ ہے؟ جی اقلاب۔ اقلاب ہو رہا ہے، سوچ لیا؟ اللہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ 32 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی والوں کے، 28 پوائنٹ ہیں ٹیم اے والوں کے۔ آج کا مقابلہ 4 پوائنٹ کی لیڈ سے ٹیم بی جیت چکی ہے۔ ماشاءاللہ عز و جل۔ اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی حدر میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نطفة طاء میں کلکلا کرنا ہے، نطفة امشاج نبتليه، دوبارہ پڑھیے۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، انہوں کی ادائی کلیئر کرنی ہے، جہاں اظہار ہے اظہار کرنا ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتلیہ، ہا کی زیر کلیئر، ہا بھی کلیئر، نبتلیہ فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اچھا جب آپ پڑھتے ہیں نبتلیہ، ہا کی زیر کلیئر نہیں ہوتی، کمزور پڑتی ہے، کلیئر کرنی ہے، ہا کو بھی کلیئر کرنا ہے اور محنت کرنی ہے، غنوں کی ادائیگی، طاء میں کلکلا، یہ سب چیزیں آپ نے درست کرنی، ٹھیک ہے؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف۔ انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ سید محمد عفان ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه۔ تھوڑا سا جو ہے نون مشدد کا شروع کا غنہ کمزور رہا، دوبارہ آپ پڑھیں اس کو۔ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، إنا خلقنا
نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تو پیارے بچے اور مدی شیل کے ناظرین، ماشاءاللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد سعد بھائی نے حدر میں پڑھا، تھوڑی غلطیاں کی ہیں، درست کرنا ہے سعد بھائی، کوشش کرنی ہے اور اچھے انداز سے. اور ہمارے سید محمد عفان بھائی نے ترتیل میں پڑھا، بہت پیارا پڑھا، اچھے انداز سے پڑھا، اور اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے. آمین. اللہ پاک ہم سب کو بھی تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا